بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 اگست 2023 عنوان تقویٰ کیا ہے؟ روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزر گیا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ اس روایت سے تقوی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تقویٰ دراصل یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہر قسم کے فتنوں سے بچتا ہوا گزر جائے۔ تقوی کو ایک لفظ میں محتاط طریقہ کاشس اپروچ کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت مختلف قسم کی ترغیبات ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے چھوٹے یا بڑے فتنے پائے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں تقوی کی روش یہ ہے کہ آدمی ان سے بچتا ہوا گزرے۔ وہ ہر موقع پر پرہیزگارانہ طریقہ یا محتاط طریقہ اختیار کرے۔ تقوی کے اس روش پر قائم رہنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں: سنجیدگی اور محاسبہ، یعنی چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ یہی دونوں صفتیں اس بات کی ضامن ہیں کہ آدمی تقوی کے راستے پر قائم رہے گا، وہ غیر متقیانہ روش اختیار کرنے سے بچا رہے گا۔ تقوی کسی ظاہری وضاقطع کا نام نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، صحیح مسلم رقم الحدیث 6706۔ جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پر غور کرے گا وہی تقوی کی روش پر قائم رہے گا۔ تقوی حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ داخلی طور پر اگر آدمی متقی نہ ہو تو کوئی بھی خارجی فہم خدا کے نزدیک اس کو متقی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم، صحیح مسلم رقم الحدیث 6707، کتاب معرفت مولانا وحید الدین خان۔ اس آرٹیکل میں تقوی پر تقوی کو بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے۔ تو آخر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ تقوی داخلی کیفیت کا نام ہے اصل میں، تو یہ داخلی کیفیت کیسے آتی ہے؟ جب ہم خدا کو پہچانتے ہیں، یعنی خدا کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ تو جب ہم خدا کو اس حیثیت کے طور پر دریافت کرتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی چیز بنا فالتو کے یا بنا وجہ نہیں بنائی، اور اس چیز کو ہم دنیا میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تو پھر انسان جیسی سب سے اعلیٰ مخلوق جو باقی چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، جیسے کہ کبھی کبھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہر چیز انسان کے ماتحت ہے، وہ رسی کو چاہے تو کاٹ سکتا ہے، رسی کچھ نہیں کہتی، کسی پتھر کو پھینک سکتا ہے، ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ تو انسان کے ماتحت پوری چیزیں آ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کھاتا ہے، اس سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں، جب ہم اس بات کی دریافت ہوتی ہے کہ جس طرح باقی چیزیں انسانوں کے ماتحت ہے، ویسے ہی انسان کو خدا کے ماتحت ہونا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے
کیونکہ جب اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں تو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ مخلوق جو باقی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ تو ان چیزوں کو جب ہم دریافت کرتے ہیں اور خدا کو ہم اعلیٰ سطح پر پاتے ہیں کہ ایک اور آخرت کی سچائی جب ہمارے سامنے کھلتی ہے کہ جیسے یہ دنیا ایک فیکٹ بن چکی ہے، جبکہ اس کا فیکٹ بننا بھی بہت عجیب ہے، تو اسی طرح اللہ آخرت کو بھی اس فیکٹ بنا دے گا اس کے لیے۔ جب یہ دنیا آلریڈی وہ بنا چکا ہے تو اس کو بنانے میں اس کو کیا مشکل آئے گی، اور اس کو وہ سنبھالے ہوا بھی ہے کب سے۔ تو جو خدا اس بات کی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ بنا کے سنبھال سکے تو وہ دوسرے بھی بنا سکتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بار 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 یا پھر سب سے زیادہ دہرائی ہے۔ تو میرے من میں یہی سوال آتا تھا کہ لوگ اللہ کی بات کو یا قرآن کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یعنی یہ بات جو اتنی بار دہرائی گئی ہے اس کو لوگ سیریس کیوں نہیں لے پاتے ہیں، یا پھر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی سیریسنس کو جان سکیں کہ ایٹرنل کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایٹرنل میں سوچ نہیں پاتے ہیں، ہم ایک لمٹ میں ہی سوچ پاتے ہیں۔ تو ایٹرنل کا معاملہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو انسان کیا ہے تھوڑا سا اس کو اگر سیریس لے گا تو پھر یہ داخلی کیفیت جو ہے وہ اس طرح سے بلٹ ہونا شروع ہوتی ہے کہ یہ داخلی کیفیت سوچ سے سیریس ہونے سے جیسے کہ اس آرٹیکل میں ہے سنجیدگی، تو یہ سنجیدگی کس بات کی ہے؟ تو اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کے پرتی سنجیدہ ہوں کہ قرآن میں جو بات اللہ نے بتائی ہے تو وہ بہت ہی سنجیدہ طور پر ہے۔ اللہ نے ایک کتاب اتاری، نبی بھیجا، اتنا سب کچھ کیا، تو ایسے ہی تو بنا مقصد کے نہیں کر دیا۔ تو جب ہم اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے تو پھر کیا ہے ہمارے اندر تقوی والی کیفیت آئے گی۔ اور پھر جب ہمارے سامنے اور جب اپنا گول ایک سیٹ ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد آخر ہے کیا، جب اس بات کی کلیئرٹی ہم کو قرآن سے ملتی ہے کہ ایک دن ہم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو اس سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ جیسا کہ ہم کسی انٹرویو میں دینے جاتے ہیں تو انٹرویو میں دینے سے پہلے ہم بہت تیاری کرتے ہیں ہر طرح کی، تاکہ ہم انٹرویو میں اس کو فیس کر پائے۔ تو خدا کے سامنے جب ہم اپنی زندگی کا پرسنالٹی کا انٹرویو دیں گے جو سب کچھ جانتا ہو، تو وہ جب ہمارا گول ہوگا کہ مجھے خدا کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد ایٹرنل کا فیصلہ ہوگا اور میری زندگی کے اسی پر ہوگا، تو ہمارا گول جب ہمارے سامنے کلیئر ہوگا تو پھر ہم اس راستے پہ چل سکیں گے، اور باقی چیزیں جو چیز ڈسٹریکٹ کرے گی اس سے ہم کو بچنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے کہ کوئی آئی اے ایس کے یا پھر گورنمنٹ کے ایگزام کی تیاری کرتا ہے تو اس کو اپنا گول معلوم ہوتا ہے اور اس کا اچیومنٹ معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی سنجیدگی سنسیئرٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے باقی چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرا ہے جو جس کے سامنے گول کی کلیئرٹی نہیں ہے یا وہ ایگزام کو سیریس نہیں لیتا، تو پھر وہ کیا ہے وہ موبائل میں دوسرے ڈسٹریکٹ ہوگا، اور اگر اس سے پھر بولا جائے گا کہ بھائی آپ پڑھو یا پھر یہ مت کرو، تو وہ اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے گا کیونکہ اس کے سامنے کوئی گول ہی نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ میں یہ نہ کروں تو پھر اور کیا کروں، تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنا وقت بتائے گا ہی۔ تو یہی تقوی کے ساتھ بھی ہے کہ جب تک ہم کو یہ باتیں کھلتی نہیں ہے گول کی اور اللہ کی قرآن کے ذریعے ہم چیزوں کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے، تب تک ہمارا تقوی سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ شروعاتی مثال میں کانٹے کی طرح دی گئی ہے کہ جب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو گزرنا ہے، اگر کانٹا لگ گیا تو ہمارا نقصان ہوگا،
کہ ہم وہاں تک کانٹے کو پار کر جائیں. تو یہ گول جب ہوگا تو ہی ہم اس تقوی کے کو اچیو کر پائیں گے. تو یہ میری لرننگ ہے اس آرٹیکل سے. جی جی فیاض مدنی صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آرٹیکل کا سلیکشن تھا یہ آج کا، تقویٰ کیا ہے. تو اس آرٹیکل میں ایک کانورزیشن کا ذکر ہے حدیث میں. حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کی ایک کانورزیشن ہے. تو اس حدیث میں دیکھیے بہت عجیب بات ہے. حضرت ابی بن کعب جو ہے مرتبے میں حضرت عمر بن الخطاب سے چھوٹے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب جو ہے وہ سابقین اولین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور ابی بن کعب نے جو ہے نا بہت بعد میں اسلام قبول کیا. اور ایک یہ تھے جوش صحابی تھے، یعنی یہودی تھے، یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا. بنی اسرائیل میں سے تھے، اہل کتاب میں سے. تو حضرت عمر کا مرتبہ، مقام وغیرہ سب بڑا ہے بہت زیادہ، لیکن وہ علم حاصل کر رہے ہیں اپنے سے ایک چھوٹے صحابی سے، ابی بن کعب سے. حالانکہ حضرت عمر بن الخطاب کو رسول اللہ کی صحبت، رسول اللہ کے ساتھ رہنے، استفادہ کرنے، لرننگ کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے. لیکن جب علم حاصل کرنے کی بات آ رہی ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ ابی بن کعب سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہی جو ہے نا ایک سچے مومن کی جو ہے نا یہ ہے ٹینڈنسی، ہیبٹ. وہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا گریڈی ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے معاملے میں کہ وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا. ایک کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں مولانا کا، تو اس میں جاپانیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا. ہر سال جو ہے تقریباً 3 ملین جاپانی غالباً ایز اے ٹورسٹ جو ہے نا مختلف دنیا کے پارٹس کا سفر کرتے ہیں. سفر کرنے کے پیچھے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سفر میں جو ہے کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی چیز سیکھیں تاکہ جا کے جاپان میں ہم اس کو اپلائی کر سکیں. اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جو ہے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا، نیا ٹپس، نئی بات، نیا خیال اس طرح ہم سیکھیں. تو جاپانیز جو ہے کمپیوٹر اس میں مینوفیکچرنگ میں امریکہ سے بہت زیادہ آگے پہنچ گئے. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہر وقت ان کے اندر سیکھنے کا ایک مزاج ہے. تو گویا کہ اصحاب رسول کی جو ترقی جو تھی، وہ جو دنیا کے اندر ایک لیونگ کمیونٹی کی طرح رہے، اور انہوں نے جو ہے نا سپر اچیومنٹ کیے. وقت کے جو ہے نا معلوم جو کانٹیننٹس تھے اس کو انہوں نے گویا کہ جو ہے نا بدل کے رکھ دیا تھا، ریولوشن لا دیا تھا وہاں پر. اس کا ریزن یہی تھا، علم کے وہ حریص تھے، جاننا چاہتے تھے چیزوں کو، ان میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تھا. تو یہ حدیث کے اندر کنورزیشن سے وہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، ابی بن کعب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابی بن کعب نے بھی جو ہے کتنا اچھی سکسیسفل مثال سے جو ہے تقوی کو واضح کیا ہے. ایک دم یونیک مثال دیا انہوں نے کہ کوئی ایسی پگڈنڈی ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑی ہو اور آدمی کو وہاں گزرنا ہو، ڈھیلے ڈھالے کپڑے آدمی پہنا ہوا ہو، تو وہ آدمی کیسا گزرے گا؟ اپنے پیروں کو، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، ہر کانٹے سے، خار سے بچتے ہوئے وہ نکلے گا. تو وہ بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین یہی جو ہے نا تقویٰ ہے. تو آپ دیکھیے کتنا سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کتنے گریٹ ہے، اور جواب کتنا اچھا ہے. تو اس پر ایک اور بات غور کرتے ہوئے مجھے لگا کہ تقوی کی یہ جو مثال ہے، سیکولر ورلڈ میں بھی جو ہے نا اس کی کافی مثالیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. دین کے معاملے میں
جس طرح کی حساسیت سینسیٹیوٹی چاہیے دینی کامیابی کے لیے، جس ٹائپ کی یہ چاہیے فیلنگس، وہ سیکولر ورلڈ میں بھی ہے، اور سیکولر ورلڈ میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کی سینسیٹیوٹی رکھتے ہیں. جیسے مثلاً مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی انگریزی کی نظم ہے، یہ ہے شاعری ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ جو ہے ایک کنگ نے وار ایک بہت ہی چھوٹے ریزن سے جو ہے ہار دی، جنگ میں وہ ہار گیا، ڈیفیٹ ہو گئی اس کو. ریزن یہ تھا کہ جو ہے ساری ہی فوج نے جو ہے نا بہت اچھی تیاری کی، ہر بات کو جو ہے بہت اچھے سے انہوں نے نوٹ کر لیا، تیاری کی، سب کیا، لیکن جو ہے بادشاہ کے جو گھوڑے کی جو یہ تھی نال، ہارس شو جس کو کہتے ہیں، نال جس کو کہتے ہیں، جو گھوڑوں کے کھروں میں جو ہے ٹھوکی جاتی ہے لوہے کی، تاکہ ان کو جو ہے یہ اس سے مختلف جو ہے نا ٹف زمین سے وغیرہ سے بچا جائے. تو بادشاہ پوری فوج تیار تھی، ہر ٹائپ کی جو ہے یہ ہو چکی تھی تیاری، لیکن جو ہے بادشاہ کے جو ہارس کا جو شو تھا بس اس کی ایک اسکرو کو ہی ڈھیلی تھی بس. تو جنگ جو ہے نا بادشاہ نے صرف اس وجہ سے ہاری، کیونکہ جو ہے وہ ہارس شو کا ایک جو اسکرو جو تھا وہ لوز ہو گیا، جس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے ٹھوکر کھایا، گھوڑا ٹھوکر کھانے کی وجہ سے بادشاہ گر گیا، بادشاہ گرنے کی وجہ سے پوری ہی فوج جو ہے یہ ہو گئی، گر گئی اس کے بعد، اور جو ہے جنگ ہار گئے. تو غالباً یہ ایک اچھی مثال ہے کہ ایک چھوٹا سا ہارس شو کا ایک اسکرو بھی جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ابی بن کعب نے غالباً وہی بات بتائی ہے یہاں پر. قرآن میں شاید اسی کو جو ہے ہفتے اعمال کہا گیا ہے، وانتم لا تشعرون، یعنی نیکی تو کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز، عاشورے کے روزے، عرفہ کے روزے، حج عمرہ سب ہو رہا ہے، لیکن گناہوں کو لے کر سینسیٹیوٹی نہیں ہے. ابی بن کعب کے الفاظ میں جو ہے ایک دم بالکل جو ہے دونوں طرف کی کاٹیوں سے بچ کر چلنے کی سینسیٹیوٹی پیدا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. فارم تو خوب بجا لا رہے ہیں، فارم کے معاملے میں مسلمان بہت زیادہ آگے ہیں، لمبی لمبی بیئرڈس، لمبے لمبے جو ہے جبے اور قبے، اور جو ہے بڑی بڑی توپیں، اور جو ہے ٹوپیاں، کیپس، بڑے بڑے مینار مسجدوں کے، بڑے بڑے جلسے، کانفرنس، ایک دھوم مچی ہوئی ہے فارم کی. لیکن جو ہے جس ٹائپ کی سینسیٹیوٹی جو ابی بن کعب کہہ رہے ہیں وہ جو ہے ڈیولپ نہیں ہو رہی. مثلاً جو ہے میں نے پوچھا کہ ابھی عاشورے کے روزہ ہوا، مسلمانوں نے بہت اہتمام سے عاشورے کا روزہ رکھا، جیسے رمضان کا رکھتے ہوں ویسے انہوں نے اہتمام کیا. میں نے پوچھا کہ کیوں رکھ رہے ہیں روزہ، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے عاشورے کے روزے سے ایک سال کے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو گناہ تو معاف کروانے کی خواہش ہے، بہت زیادہ گریڈی ہے اس کو لے کر، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے خود گناہ کو لے کر اتنی سینسیٹیوٹی نہیں ہے. گناہ کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی گناہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے شراب پینا اور جو ہے چوری کرنا. تو شراب اور چوری تو کوئی کرتا نہیں عام طور پر. گناہ کے نام پر جو ہے انسیکیور لینگویج بولنا، ایک دم کیا کہتے ہیں بہت ہی سنبھل کر گفتگو کرنا کسی سے، مختلف ٹائپ کی ٹائم کی پابندیاں کرنا، اپنی جاب کو صحیح کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کذب خفی اور کذب جلی دونوں سے بچنا. اس طرح کی جو ہے نا ہڈن برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی انسان میں. تو انسان جو ہے اگر غور کرے تو اس کو پکڑ پاتا ہے، ورنہ وہ یہ سوچے گا کہ میں عاشورے کا روزہ اس لیے کر رہا ہوں گناہ معاف ہو جائیں، اور گناہ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں اس لیے میں بہت زیادہ نیک ہو گیا. تو یہ باتیں غالباً جو ہے سمجھنے کی ہوتی ہے. یعنی عاشورے کا روزہ سینسیٹیوٹی کے بغیر صرف ایک فارم کے طور پر ادا کیا جائے تو روزہ رکھنے کے باوجود غالباً جو ہے ہم کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. ایک اور سیکولر مثال جو ہے مجھے یاد آ رہی، وہ ہمارے اے پی جے عبد الکلام صاحب. تو ان کی جو کتاب ہے ونگس آف فائر میں ایک واقعہ ہے، سینسیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ
ونگس آف فائر میں لکھا ہوا ہے کہ کسی موقع سے لیبارٹری میں اے پی جے عبد الکلام اور ان کے ساتھی، غالباً کوئی اور ساتھی بھی تھے، یہ دونوں کوئی کام کر رہے تھے. تو وہ لیبارٹری میں جو کیمیکلز پر کام کر رہے تھے، وہ کیمیکلز جو ہے نا کے بارے میں یہ ہے کہ پانی کا کوئی خطرہ ان پر گرنا نہیں چاہیے. پانی کا کوئی ڈراپ جو ہے وہ کیمیکل پر نہیں گرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے وہ کیمیکل. تو یہ لوگ کچھ اس طرح کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے کچھ کیمیکلز پر. تو کام کی جو ان کی جو محنت تھی، محنت سے جو ہے نا ان کے چہرے پر جو ہے نا پسینہ آ گیا تھا، پیشانی پر. شاید اے پی جے عبد الکلام صاحب کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا. تو اس کا ایک ڈراپ جو ہے اس کیمیکل پر گر گیا، پسینے کا ڈراپ آف سویٹ وہ جو ہے گر گیا. تو اچانک اتنی زور سے بلاسٹ ہوا اور یہ لوگ جو ہے کسی طرح جو ہے جمپ لگا کے ونڈو سے باہر آئے تھے اس وقت، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بلاسٹ سے یا اس ایکسپلوڈ سے. تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے ونگس آف فائر میں کہ وہ کیمیکل اس طرح ہوتا ہے اور اس کی یہ ہے، اور ہم محنت کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پیشانی کا پسینہ ہمارے لیے جان لیوا بن سکتا تھا، اور جان لیوا تھا بھی وہ، لیکن ہم کسی طرح لکیلی بچ گئے اس سے، اپنے آپ کو ایکسپلوڈ سے بچا لیا انہوں نے. تو یہ ایک اچھی مثال ہے تقوی کو سمجھنے کے لیے. سیکولر ورلڈ میں بھی جو ہے ایسی باتیں ہیں کہ آدمی جو ہے مخلص ہو، جانکار ہو، سب کچھ ہو، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی جو ہے سارے اس کے پروگرام کو چوپٹ کر سکتی ہے. تو یہی بات جو ہے قرآن کے اندر بتائی گئی ہے کہ ہفتے اعمال ہو جائے گا. تقوی کو جو ہے کو پانے کے لیے سینسیٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو بائبل میں ایک بہت اچھی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ہماری جو موجودہ دینداری ہے یا فارم بیسڈ جو دینداری ہے، اسپرٹ لیس دینداری، روح کے بغیر جو ہے عمل کی دھوم، اس کو بتانے کے لیے جو ہے بائبل میں بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے مچھروں کو چھان چھان کر پیتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے بہت سختی سے عمل کرتے ہو کہ اس طرح اگر یہ نہیں ہوگا تو جو ہے نا وضو نہیں ہوگا، اس طرح جو ہے نہیں ہوگا تو جو ہے نماز نہیں ہو جائے گی. تو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا باتوں پر تم جو ہے دھوم مچاتے ہو اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہو. یعنی تم مچھروں کو چھان چھان کر پیتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یہود کی دینداری کو بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. تو آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں جہاں سینسیٹیوٹی ہونا ہے وہاں سینسیٹیوٹی نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں خدا جو ہے فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، تو وہاں جو ہے خوب دھوم مچائے ہوئے ہیں، خوب وہاں پر اسٹرکٹلی کرتے ہیں. کچھ لوگ بار بار اپنا چہرہ دھوتے ہیں وضو میں، مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں بار بار جو ہے پیر دھوتے ہیں. اور کچھ لوگ بار بار جو ہے رکعت باندھنے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کندھے تک شاید ہاتھ نہیں اٹھا تو پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا. تو عجیب و غریب ٹائپ کی دینداریاں ہیں لوگوں کے اندر، جس کی جو ہے ہمارے شریعت میں یا اسلام میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. لیکن جہاں جس کو بہت سخت برائی کہا گیا ہے، لوگوں کا حق مارنا، ناحق مال کھانا، کسی کی عزت کو نیلام کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ سب بہت بڑی بڑی برائیاں بتائی گئی. بخاری کے اندر ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، 1,24,000 صحابہ تھے، تو صحابہ سے حج کے معاملے میں جو ہے تقدیم و تاخیر ہو جاتی تھی. یعنی سیکوینس میں جو ہے آرڈر میں جو ہے یہ ہو جاتا تھا، ڈس آرڈر ہو جاتا تھا. یعنی پہلے کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد حج میں وہ کرنا ہے، لیکن غلطی سے جو ہے بھول کر پہلے یہ کر لیا، بعد میں وہ کر لیا. تو اب وہ پریشان ہوتے تھے کہ شاید ہمارا حج ہوا یا نہیں. تو رسول اللہ سے جا کے پوچھتے تھے، رسول اللہ ہم نے جو ہے نا ایسا کرنا تھا مگر ایسا کر دیا، آپ کیا کریں؟ تو رسول اللہ کہتے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کہ ہو گیا ایسا تو کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. جب لوگوں نے بہت زیادہ یہ سوال کیا کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، ہمارا حج ہو گیا کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے بالکل تمہارا حج ہو گیا. برائی تو جو ہے، گناہ تو یہ ہے کہ جو ہے کسی مسلمان کی عرض پر، یعنی عزت پر، اس کے مال پر، اس کے نفس پر جو ہے حملہ کرنا، اس پر اٹیک کرنا، اس کا ناحق مال کھانا، یہ تو بہت زیادہ عام ہے. ہر مسلمان گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مال جائیداد، اس کے یہ جھگڑے ہیں.
ہر جمعیت جماعت جو ہے دوسرے کو کافر مرتد وغیرہ بنانے پر تلی ہوئی ہے. ہر جو ہے مسلم فیملی جو ہے ناحق مال اپنے بھائیوں کا کھاتی ہے. مسجدوں کے آرگنائزیشنز کے ٹرسٹ کے جو ہے مالی غبن جو ہے ایک عام بات ہے. کوئی ایک غیر مسلم اگر ایک مسجد پر کچھ ناجائز کوئی حرکت کر دے تو دھوم مچاتے ہیں کہ جو ہے بے حرمتی ہو گئی, اسلام خطرے میں آ گیا. لیکن ہر مسجد, ہر ادارہ, ہر ٹرسٹ, ہر وقف میں جو ہے مسلمانوں کے ہمالیائی غبن موجود ہے. اس میں جماعت بندیاں ہیں, فرقے بندیاں ہیں, مالی جو ہے کرپشن ہے. اوقاف کے ساتھ جو مسلمان جو سلوک کرتے ہیں وہ واضح ہے. لیکن کسی نے ایک وقف کی زمین کو کچھ کر لیا غیر مسلم نے تو اس کو تو ایشو بنا لیا. لیکن ہر مسلمان جو ہے وہی کر رہا ہے جو کبھی کبھی کسی غیر مسلم سے ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے سینسیٹیوٹی کی کمی ہونے کی وجہ سے, اگر ان سب باتوں کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے مچھروں کو چھان چھان کے پیتے ہیں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں. تو مولانا اس آرٹیکل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارم کے معاملے میں اسلام نے فلیکسیبلٹی کا طریقہ اختیار کیا ہے, لیکن اسپرٹ کے معاملے میں وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے لوگوں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں جس کو سوشل لائف, اس سلسلے میں اسلام بہت سینسیٹیوٹی بنانا چاہتا ہے. خدا کے سامنے جواب دہی کو لے کر سینسیٹیو بنانا چاہتا ہے. مال اور جو ہے معاہدے اور تعلقات وغیرہ میں سینسیٹیو بنانا چاہتا ہے. لیکن اس میں تو ہم بنتے نہیں ہیں, لیکن جو ہے وضو اور غسل کے معاملات میں بہت زیادہ سینسیٹیوٹی دکھاتے ہیں, جو کہ بالکل ہی جو ہے ایک فلیکسیبل معاملہ ہے. حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جو ہے وضو اگر آپ ایک بار بھی دھوئیں گے تو ہو جاتا ہے, 2 بار بھی اگر دھوتے ہیں ہاتھ منہ تب بھی ہوتا ہے, 3 بار بھی ہوتا ہے. ایک فلیکسیبل معاملہ ہے. کبھی کچھ اس میں کمی ہو گئی تو اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا. لیکن لوگوں کو بدنام کرنا, تکلیف دینا, آخرت کی جواب دہی کے بغیر جو ہے فارم کی دھوم مچانا, یہ جو ہے کریکشن کی چیزیں ہیں, اور یہ بہت ہی زیادہ انوانٹیڈ حالت ہے. تو ان باتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے ہمیں اور اپنا کریکشن اور لوگوں کو جو ہے اس کے کریکشن کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. جی. تو اس شروع کے جو لوگ تھے, جیسے کہ پہلی مثال ہے, تو وہ لوگ ان چیزوں کے جو دین کا اصل پارٹ تھا اس کے پرتی سنجیدہ رہتے ہیں. لیکن بعد کے دور میں لوگ دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں بجائے اس کے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غالباً جو ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے نا, مولانا نے تجدید دین میں بہت اچھا اس کو بیان کیا ہے, اس مسئلے کو, کہ شروع دور میں جو ہے کوالٹیٹیو اسپیکٹس جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر, یعنی کیا کہتے ہیں اسپرٹ والا پہلو, کوالٹیٹیو اسپیکٹس جو ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. بعد میں لوگ جو ہے کوانٹیٹیو اسپیکٹس پر آتے ہیں. تو اس مثال کو بتانے کے لیے مولانا نے تجدید دین میں وہ حوالہ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس, غالباً کوفہ کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد جو ہے مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کے دروازے پر آ کر بیٹھتے تھے فجر سے پہلے, اور مل کے جو ہے نکلتے تھے نماز کے لیے. تو کسی دن تھوڑا سا لیٹ ہو گئی, تو عبداللہ بن عباس جب باہر نکلے تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں نے مسجد میں ابھی ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی ہے, نئی چیز دیکھی ہے. تو عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کیا دیکھا تم نے؟ میں نے دیکھا کہ کوفہ کی مسجد میں جو ہے کچھ لوگ کنکریاں جمع کی ہیں اپنے سامنے, کنکریوں کے ڈھیر ہے. اس پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اتنے مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو, پھر اس کے بعد کہتا ہے اتنے مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. تو لوگ جو ہے اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کو سن کر بہت غمزدہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اینگری ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ہے تم نے جو ہے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ
کنکریاں گننے کو تسبیح سمجھ رہے ہیں، اس کو گناہ کے طور پر کیوں نہیں گن رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ جو ہے گناہ ہے، وہ نہ کہ جو ہے نا تسبیح، تو بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، وہی کنکریوں سے ان کی یہ کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، وہی کنکریاں پھینک کر ان کو جو ہے یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے رسول اللہ کے کپڑے باقی ہیں زمین پر، دنیا میں، اور جو ہے رسول اللہ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کی بیویاں بھی ابھی زندہ ہے، ان کے اصحاب زندہ ہے۔ اے امت محمد، اتنا جلدی تمہارا ڈیویشن آ گیا، اتنا جلدی تم جو ہے بدل گئے، پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا تم نے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، ہم جو ہے اس سے خیر ہی چاہتے ہیں، ہماری کوئی نیت خراب نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس غصہ ہو کر کہتے ہیں، کتنے جو ہے خیر کے سیکروں کو خیر نہیں ملتا ہے، سیکرز آف خیر جو ہے سکسیز نہیں ہوتے ہیں خیر کو پانے میں۔ تو تمہاری نیت صحیح ہے، لیکن جو ہے نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، صحیح نالج بھی ہونا چاہیے، صحیح مزاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ تم نے کتنے بار کتنا چیز پڑھی، کتنا کاؤنٹ کر لیا، 100 مرتبہ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ لیا، آیت کریمہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، اس کی کوئی اسلام میں ویلیو نہیں ہے۔ اسلام میں ویلیو یہ ہے کہ آپ کے اندر اسپرٹ کیسی ہے، آپ نے کتنے زیادہ نوافل پڑھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت ہی نوافل پڑھے ہوں، نفل پڑھا ہو، لیکن اس کے اندر اسپرٹ ہونا چاہیے، حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے نماز۔ تو بعد کے لوگوں نے جو ہے مولانا نے تجدید دین میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بدعتیں ہی ایجاد کر لی، کچھ لوگوں نے جو ہے مشروع اعمال کے اندر ہی تعداد بڑھا لی، یعنی نفل پڑھنا ایک نیک کام تھا، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ جو ہے 100 رکعت نفل پڑھنے لگے، تو گویا کہ ان کے اندر جو ہے کوانٹیٹیو ایسپیکٹس جو ہے گھسایا، تو یہیں سے جو ہے معاملہ بگڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دن اور رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رات کی نماز بھی آپ کی جو ہے نا بس ایسی 8 رکعت، 7 رکعت، 5 رکعت ہوا کرتی تھی، یہی رسول اللہ کا زندگی بھر کا طریقہ رہا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے 100 رکعت پڑھنا شروع کیا، ختم قرآن شروع کر دیا، جو کہ اصحاب رسول کے پاس بالکل ایک اسٹرینج بات تھی۔ تو یہیں سے معاملہ فرق پڑا کہ لوگوں نے جو ہے کیفیت کے بجائے کمیت کو لینا شروع کیا، کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی کو فوکس کرنا شروع کیا۔ تو یہاں سے مولانا کہتے ہیں شفٹ آف امفیسس ہوا، شفٹ آف امفیسس یعنی انتقال تاکید کہتے ہیں، یعنی زور کہیں تھا، زور لگانا کہیں شروع کیا۔ زور تھا علم حاصل کرو، اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، کائنات پر غور کرو، قرآن و حدیث پر غور کرو، علم حاصل کرو، اس پر زور تھا۔ تو تدبر، تفکر وہ تو مسلمانوں نے جو ہے بہت جلد بھلا دیا، اب آگے وہ جو ہے نفل رکعتیں پڑھنے اور ختم قرآن کرنے، یہاں سے معاملہ اور بگڑ گیا۔ پھر صوفیہ آئے ان کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ نمبر بڑھانے کے باوجود بھی جو ہے کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے اجمی میڈیٹیشن کے طریقوں کو لے لیا۔ اب جو ہے بہت سارے ہم خانقاہوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہو کی جو ہے یہ کرتے ہیں، ورد لگاتے ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے اپنے سر کو جھٹکا دیتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی جو ہے میڈس لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ یوٹیوب پر ایسے کافی ویڈیوز ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، ترکی کے، شام کے وغیرہ کے، کہ مراقبے اور جو ہے مذاکرے کی میٹنگ لگی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب طور پر جو ہے ان کے اوپر حال طاری ہوتا ہے، اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب رقص کرتے ہیں خدا کی یاد میں، جیسے جو ہے غیر مسلموں کے اندر اوشو، برہم کماری، ایسے مختلف غیر مسلم آرگنائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ اسپرچولیٹی کے نام پر عجیب و غریب ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو وہی مسلمانوں میں در آئی بہت پہلے ہی، اجمیوں سے، ویدانتیوں سے، کرسچن سے انہوں نے جو ہے عجیب عجیب لے لیا۔ تو غالباً اس کا سبب وہی تھا جو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نیکی مگر جو ہے بغیر علم کے، اگر وہ لوگ علم حاصل کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ تدبر کی ساری اہمیت ہے، غور و فکر کی اہمیت ہے آیات کون میں۔ وہیں سے جو ہے سورہ آل عمران کے آخر میں جو کہا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، آیت جو ہے سورہ آل عمران میں، کہ وہ دن اور رات اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کہہ پڑتے ہیں کہ خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ گویا کہ تدبر کا مقصد ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بے چینی پیدا ہونا، لیکن جو ہے یہاں تو آدمی سیٹسفائی ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ 100 رکعت پڑھ لیا، فلاں کر لیا فلاں کر لیا، تو یہی جو ہے اصل مسئلہ ہے، یعنی اسلام میں سارا زور تھا غور و فکر پر، لیکن جو ہے مسلمانوں نے بعد میں کر دیا کاؤنٹنگ پر، مراقبے پر، تو غالباً جو ہے یہی ریزن ہے۔ آپ کی ذہن میں کوئی بات ہے تو بتائیے۔ جی، تقوی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبھی آ سکتا ہے کہ جب ہم کیا ہے چیزوں کو ریئلسٹک انداز میں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب ہم انفینٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اننت کے بارے میں، کہ قرآن جو ہے اننت کی بات کرتا ہے، انفینٹی لائف کی، تو وہ انفینٹی لائف کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ہی ہمارے پاس تقوی آ پائے گا، کہ تقوی جو ہے انفینٹی کی اننت کو ہم جتنا سیریس لیتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر تقوی آئے گا۔ تو لوگ کیا ہے دین کو اس سوچ کے حساب سے نہیں لیتے کہ قرآن کے اندر جو سوچنے کا کام ہے وہ شروع کے لوگوں نے کر دیا، تو ہمارے لیے اب کچھ بچا نہیں، ہمارے پاس جو بچا ہے وہ بس کچھ فارمس ہے، اسی کو دہرانا ہے۔ تو میرے نظر میں ہاں صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ تجدید دین جو ہے نا مولانا کی بہت ہی کیا کہتے ہیں ہمارے 1400 سال میں جو ڈیویشن آیا اس پر بہت اچھی سرجری ہے مولانا کی وہ، تو مولانا اس میں کہتے ہیں کہ جو ہے 2 قسم کے ڈیویشن ہوئے مسلمانوں میں، ایک کو مولانا کہتے ہیں نوعی فرق اور ایک کو کہتے ہیں عددی فرق، یعنی عددی فرق کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول رمضان کے روزے رہتے تھے اور بھی کچھ روزے رہتے تھے، دن اور رات میں فرض نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھتے تھے اور جو ہے قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اصحاب رسول کا طریقہ تھا جو بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی آفاقی ہے۔ سورہ مزمل کے آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آخری سورہ مزمل کی جو آخرت ہے، آخری آیت ہے کہ تم میں سے بعض جو ہے سفر کریں گے، بعض ایسا ہوگا، تو جو ہے نا اس نے جان لیا کہ تمہارے لیے پرابلم ہے رات میں لمبی لمبی عبادتیں کرنا، تو جو میسر ہے وہ کرو، جو آسان ہے وہ کرو۔ اسلام وہی کہتا ہے کہ جو آسان ہے، ایزی ہے، وہی اسلام کا حکم ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں ڈالنا، انسسٹینیبل وے میں کوئی کام کرنا، اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہی تھا یہ، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ کیا کہ نفل کے نام پر اتنی اتنی نفلیں پڑھی، تلاوت قرآن کے نام پر جو ہے تلاوت قرآن تھی تو انہوں نے جو ہے اس کو صرف تدبر قرآن کو تلاوت قرآن بنا دیا اور اتنے اتنے ختم قرآن کرنے لگے، تو یہ جو ہے عددی فرق کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں جو بڑا جو ڈیویشن آیا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، وہ تھا نوعی فرق۔ نوعی فرق کا مطلب چیز ہی انہوں نے بدل دیا، یعنی یہاں تھی ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ نفل کی تعداد میں اضافہ کر لیا، روزے کی تعداد میں اضافہ کر لیا، تلاوت قرآن کے اس میں اضافہ کر لیا۔ بعد کے لوگوں نے جو ہے اس کو ہی بدل دیا، اس کی اصل پکچر کو ہی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایسی ریاضتیں اور ایسے ایسے نئے نئے بدعتیں ایجاد کی کہ صوفیت کے نام سے جو ہمارے پاس جو صوفیت کا جو ورژن ہے جو عام طور پر پریکٹس میں ہے، وہ ایک پیرالل جو ہے نا اسلام ہے، اسلام کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کے نام پر ایک پیرالل اسلام جو قرآن و حدیث میں بالکل ہی اسٹرینج ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے۔
تو مثلاً جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شیخ جو ہے اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، شیخ کی نظر یا شیخ کی توجہ اسی سے سارا کام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ شیخ کو جو ہے بڑا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے کائنات کو جو ہے یہ شیوخ ہی چلاتے ہیں، یعنی یہ ولی حضرات جس کو لفظ بولتے ہیں وہ لوگ سو کال ولی، تو ولی جو ہے کائنات کا تدبیر امر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے خطبوں کا خطب ایک ہوتا ہے، ابدال ایک ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے کائنات چلاتے ہیں۔ گویا کہ تدبیر امر دنیا کا جو نظم و نقش چل رہا ہے ان پیروں اور فقیروں اور ولیوں کے حساب سے چل رہا ہے۔ حکومتوں میں تبدیلی جو ہے نا یہ ولی پیر فقیر کر دیتے ہیں، تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ایک کتاب ہے دا لاسٹ نظام، یہ جو ہمارا حیدرآباد دکن کے جو رولر تھے ان کو نظام کہتے ہیں، تو ان پر ایک آسٹریلیا کے ایک بندے نے ایک کتاب لکھی ہے دا لاسٹ نظام، تو اس میں ایک چیپٹر کا نام رکھا ہے اس نے دا کرس آف اے فقیر، ایک فقیر کی بد دعا۔ تو فقیر کی بد دعا ایسا کچھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب نظام کے جو جد اعلیٰ جو تھے نظام ڈائنسٹی کے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے دکن میں، تو ایک فقیر سے ان کی ملاقات ہوئی، تو فقیر نے ان کو کھانے کے لیے کچھ بریڈ یا روٹیاں دی کہ یہ روٹیاں کھاؤ، تو وہ 1 2 3 4 5 6 کھا لیا انہوں نے، تو کھانے کے بعد جو ہے اور کھانے کے لیے اس نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس فقیر نے کہا کہ جو ہے تمہاری نسل میں جو ہے یہ حکومت جو ہے 7 نسلوں تک رہے گی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو آخری جو میر عثمان علی امیر محبوب علی جو حیدرآباد کے جو آخری یہ تھے وہ 7ویں یہ تھے پشت تھے ان کے، وہ 7ویں پشت میں آ کر ختم ہو گئی۔ تو اس طرح مسلمانوں میں جو ہے عجیب و غریب طور پر یہ ہو گیا کہ جو ہے پیر فقیر نیک لوگ اولیاء وغیرہ جو ہے حکومتوں کو دینے اور حکومتوں کے چھیننے پر قابض ہیں، تو گویا کہ یہ پورا ہی جو ہے ایک پیرل ایک شرک اور بدعت کا جو ہے ایک پورا ایک نظام وجود میں آ گیا ہو۔ تو یہ 2 ڈیویشن بہت خراب تھے۔ پہلا ڈیویشن جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا تھا وہ بالکل ابتدائی نوعیت کا تھا، آیتوں کو یا اذکار کو جو ہے زیادہ تعداد میں پڑھنا، نفل کو زیادہ پڑھنا، اسی پر وہ اتنا غصہ ہو گئے کہ وہ بے قابو ہو کر وہی کنکریاں لے کر ان کو مارنے لگے، اور کہا کہ امت محمد تم اتنا جلدی بگڑ گئے، ابھی تو اصحاب رسول زندہ ہے، ان کے رسول اللہ کے کپڑے اور جو ہے برتن باقی ہیں ابھی، اس سے پہلے ہی تم اتنا زیادہ دور چلے گئے اسلام سے، تو ان کا ریئیکشن آپ دیکھیں گے تو اس کی گمبھیرتا کو سمجھ سکتے ہیں عبداللہ بن عباس کی مسجد کوفہ کی مسجد میں یہ اس کو دیکھ کر، تو یہ کتنا ڈینجر معاملہ تھا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ یہ بڑا ڈینجر معاملہ ہو گیا کہ یہی بدل لیا انہوں نے، فارم ہی بدل دیا دین کا، عجیب و غریب طور پر نئی نئی ریاضتیں نئی نئی عبادتیں، کوئی پیر صاحب عبادت اس طرح کرتے تھے کسی کنویں میں الٹا لٹک کر کہ ان کے مرید نے دیکھا کہ ان کا پیر سر کان ناک پیٹ سب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جو ہے کنویں کے مختلف حصے میں چپک جاتے تھے وہ عبادت کی حالت میں، اچانک کبھی مرید نے دیکھ لیا تو وہ سارے اعضاء اپنی جگہ واپس آ گئے اور وہ پیر صاحب اپنی جگہ ایک سالم انسان بن گئے پھر، تو اس طرح جو ہے ایک بالکل ہی سنتوں ویدانتیوں اور جو ہے جوگیوں کا ایک نیا ہی دین بن گیا اسلام، تو یہ 2 باتیں جو ہے بڑی ہی ڈینجر ہے لوگوں کی، کچھ لوگوں نے عددی فرق کر لیا، کچھ لوگوں نے نوعی فرق کر لیا، یعنی فارم ہی بدل دیا دین کا، اور دین کے نام پر اسلام کے نام پر ایک بالکل ہی ایک پیرلل فارم آف اسلام بنا دیا انہوں نے، جس کو ہمارے ہندوستان کے لوگ بڑے ہی اس سے فالو کرتے ہیں، ہندو مسلمان سب، عجیب و غریب یہ سب باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے، تو یہیں سے جو ہے سارا بگاڑ آ گیا۔ اصحاب رسول کا دین بالکل نیچرل صاف ستھرا پاک صاف پریکٹیکل ہلکا پھلکا، آخرت کی فکر والا، لوگوں کی خیر خواہی والا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں تھیں جو ہر ایک کو آج بھی اپیل کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ جو سب چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بگاڑ اور فساد والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی اس دین کی غلط ہونے کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔
جی جی تو آج کا سیشن یہی اینڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. السلام علیکم.